تیمور لنگ کی وفات کے بعد اس کی نسل میں کوئی ایسا شخص یا رہنما پیدا نہیں ہوا جو اس کے بعد اس کی عظیم الشان سلطنت کو بکھرنے سے بچا سکتا۔ چنانچہ تیمور کی موت کے بعد وسط ایشیا میں اس کے شہزادوں اور امراء نے اس کی سلطنت کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیا، جس کے نتیجے میں کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آ گئی اور ایک بڑے پیمانے میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ انہی ریاستوں میں سے ایک ریاست فرغانہ تھی جس کا حکمران عمر شیخ مرزا تھا۔ عمر شیخ مرزا ہندوستان پر مغلیہ سلطنت قائم کرنے والے حکمران ظہیر الدین بابر کا باپ تھا۔ ظہیر الدین بابر کا حسب نسب باپ کی طرف سے تیمور لنگ اور ماں کی طرف سے چنگیز خان سے جا ملتا تھا۔ سن 1494 عیسوی میں عمر شیخ مرزا کا انتقال ہو گیا، جس وقت ظہیر الدین بابر کی عمر صرف 12 سال کی تھی۔ شدید خانہ جنگی کے حالات میں نوعمر بابر کے لیے اپنے باپ کی دی ہوئی فرغانہ کی ریاست کو بچانا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا۔ چنانچہ 10 سال تک بابر اپنی ریاست کو بچانے کے لیے اپنے ہمسایہ ریاستوں کے حکمرانوں سے الجھا رہا، لیکن بالآخر وہ اپنے باپ کی دی ہوئی ریاست فرغانہ کو بچا نہ سکا اور آخرکار افغانستان ہجرت کرنے پر مجبور ہو گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد کامران اور آج علم کی لائبریری میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہندوستان کی مغلیہ سلطنت جس نے ہندوستان پر تقریباً 350 سال حکومت کی، اس کے عروج اور زوال کی کہانی آخر کیا ہے۔ وسط ایشیا کے حالات سے تنگ آ کر بابر نے آخرکار افغانستان کا رخ کیا اور کابل شہر کو فتح کر کے افغانستان پر اپنی ایک مضبوط حکومت قائم کر لی۔ اس وقت ہندوستان میں لودھی پٹھان حکومت کر رہے تھے۔ پنجاب کی چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستوں اور دہلی کی لودھی سلطنت میں اکثر چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہتی تھی۔ آخرکار ملتان کے حاکم نے بابر مرزا کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ بابر ویسے بھی ہندوستان کے ان علاقوں کو جن کو تیمور فتح کر چکا تھا اپنا حق سمجھتا تھا، اسی لیے بابر نے ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے کئی حملے کیے۔ اسی تسلسل میں بابر نے 1526 عیسوی کو پانی پت کے میدان میں لودھی سلطنت کے حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دی اور دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ لودھی بنیادی طور پر پٹھان تھے اور پٹھانوں نے راجپوتوں سے دہلی سلطنت چھین لی تھی، مگر راجپوتانہ پر اس وقت بھی راجپوتوں کا اقتدار تھا۔ جب بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا تو اس وقت راجپوتوں نے لودھیوں کا ساتھ اس لیے نہیں دیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بابر تیمور کی طرح ہندوستان کو فتح کر کے اور اس کی مال و دولت کو لوٹ کر پھر افغانستان واپس لوٹ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بابر نے دہلی اور آگرہ فتح کر کے ہندوستان کے اندر مغل سلطنت کی بنیاد ڈال دی۔ مغل سلطنت کو قائم ہوتا دیکھ کر راجپوتوں کو ہوش آیا اور پھر رانا سنگا نے مغل سلطنت سے مقابلہ کرنے کی آخرکار ٹھان لی۔ چتوڑ کے حاکم رانا سنگا نے مغلوں کو شکست دینے اور ہندوستان سے باہر کرنے کے لیے آخرکار پیش قدمی شروع کر ہی دی۔ بہت سارے افغان سردار جو کہ لودھی سلطنت کے خاتمے کے بعد بابر کے ڈر سے کہیں چھپ گئے تھے، انہوں نے بھی واپس آ کر راجپوتوں کا اس جنگ میں ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ مارچ سن 1527 عیسوی کو بابر نے 12 لاکھ کے لشکر کے ساتھ راجپوتوں اور افغانوں کی 2 لاکھ کے قریب فوج کو شکست فاش دی۔ شکست خوردہ افغان سردار بنگال کے حاکم نصرت شاہ کے پاس پناہ لینے پر مجبور ہو گئے اور پھر
بنگال کے حاکم نصرت شاہ کی مدد سے انہوں نے 1529 عیسوی میں بابر سے ایک دفعہ پھر جنگ کی۔ دریائے گاگرا کے کنارے بابر نے نصرت شاہ اور افغان سرداروں کی متحدہ فوج کو ایک بار پھر شکست دی۔ ان دونوں جنگوں میں کامیابی کے بعد دہلی کی مرکزی مغلیہ حکومت کو اب ہندوستان میں چیلنج کرنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ ہندوستان میں مغلیہ حکومت 315 سال تک قائم رہی۔ اس میں سے پہلے 181 سال بابر کی تخت نشینی سے لے کر اورنگزیب عالمگیر کی وفات تک مغل سلطنت کا عروج کا دور تصور کیا جاتا ہے۔ اگر ان 181 سالوں میں سے شیر شاہ سوری کے 15 سال نکال بھی دیے جائیں تو مغلوں کے عروج کا زمانہ تقریباً 166 سال تک کا ہے۔ ان 166 سالوں میں نہایت قابل ترین بادشاہ مغل سلطنت کو نصیب ہوئے، جس میں مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر، جلال الدین اکبر، شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر شامل ہیں۔ 1707 عیسوی سے لے کر 1799 عیسوی تک یعنی کہ 83 سال کا عرصہ مغلوں کا عہد زوال کہلاتا ہے۔ اس دور میں مغلوں کی فوجی قوت آپس کی خانہ جنگی میں تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ اسی دوران انگریزوں نے بنگال اور اس کے گرد نواح علاقوں سے ہندوستان کی سیاست میں عملی مداخلت شروع کر دی تھی، لیکن دہلی کی حکومت کا کوئی حقیقی دعوے دار ابھی تک پیدا نہیں ہوا تھا۔ سن 1799 عیسوی میں ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ہندوستان کے افق پر صرف مراٹھا سلطنت ہی طاقت کا نشان تھی۔ اسے بھی مختلف محاذوں پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے شکست دے کر 1803 عیسوی تک اقتدار سے بے دخل کر دیا تھا۔ مراٹھا سردار ایک ایک کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے تابع دار ہو گئے۔ مراٹھا طاقت کو کچلنے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی دہلی کی حکومت کی دعوے دار بن کر ہندوستان کی مرکزی سیاست پر رونما ہوئی۔ چنانچہ 1803 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے جنرل لیک نے آگرہ اور علی گڑھ پہ قبضہ کرنے کے بعد جب اپنی فوجوں کو ساتھ لے کر دہلی کا رخ کیا تو اس وقت کے مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی بے بسی کے عالم میں ایک پھٹے ہوئے شامیانے کے نیچے انگریزوں کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ جنرل لیگ نے مغل سلطنت کو اپنی حفاظت میں لے کر شاہ عالم ثانی کا وظیفہ مقرر کر دیا اور اسی طرح بر عظیم کا اقتدار اعلیٰ ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی کہ انگریزوں کو منتقل ہو گیا۔ سن 1799 عیسوی سے لے کر 1857 عیسوی تک یعنی کہ تقریباً 58 سال تک مغلیہ سلطنت کا اقتدار صرف برائے نام کا تھا۔ اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کی عوام کو یہ باور کراتی رہی کہ ملک تو مغل شہنشاہ کا ہے مگر حکومت انگریز سرکار کی چل رہی ہے۔ یہ نعرہ انگریزوں کو اس لیے ایجاد کرنا پڑا تھا کہ ہندوستان کی عوام یعنی کیا ہندو کیا مسلمان سب کی وفاداریاں مغل سلطنت کے ساتھ اس قدر مضبوط ہو چکی تھی کہ وہ مغل شہنشاہ کے علاوہ کسی اور کی حکومت یا اقتدار کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے نہ صرف اپنی عسکری برتری کو منوا لیا بلکہ اپنی سیاسی برتری کا لوہا بھی ہندوستانی عوام کو منوانے میں کامیاب رہے۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد تاج برطانیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی ختم کر کے ہندوستان کے اقتدار پر ڈائریکٹ خود قبضہ کر لیا اور آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو معزول کر کے اور ان پر بغاوت کا الزام لگا کر انہیں ملک بدر کر دیا گیا۔